السلام علیکم پیارے بچوں، 7ویں جماعت کا بہارستان اردو کا سبق شری رام چندر جی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا میں نے حصہ اول پہلے ہی پڑھایا ہوا ہے اور آج ہم اس کا حصہ دوم سے شروع کریں گے۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ شری رام چندر جی کے جو والد تھے ان کا نام راجا دشرتھ تھا اور ان کی 3 رانیاں تھیں۔ تو جو ان کی سب سے بڑی رانی تھی کوشلیہ، اسی کے بیٹے تھے رام۔ تو رام بڑے ہی نیک اور بہادر تھے۔ اس کے باپ کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس کے تخت پر رام ہی بیٹھیں، مگر کیکی جو تھی دشرتھ کی دوسری رانی، اس کو یہ گوارا نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا سوتیلا بیٹا رام گدی پر نہ بیٹھے، یعنی تخت پر نہ بیٹھے، اس کا ہی بیٹا جس کا نام بھرت تھا وہی اس تخت پر بیٹھے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ کیکی نے ایک بار راجا کی جان بچائی تھی، جس کے بدلے میں راجا نے ان کی ایک مانگ پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جس طرح آپ کو معلوم ہوا ہے کہ کیکی کی خواہش یہ نہ تھی کہ رام گدی پر نہ بیٹھے، وہ چاہتی تھی اسی کا بیٹا بھرت اس گدی پر بیٹھے۔ تو معاملہ ایسا ہوا کہ ایک بار کی بات ہے، کیکئی نے اپنے شوہر، اپنے خاوند کی جان بچائی تھی، یعنی دشرتھ کی جان بچائی تھی، جس کے بدلے میں راجا نے اس کو کہا تھا کہ جو بھی تم مانگو گی میں وہ پورا کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں گا۔ کیکئی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور مانگ کی کہ رام چندر جی کو 14 برس کا بنواس دیا جائے اور بھرت کو گدی پر بٹھایا جائے۔ تو کیکئی نے موقع کو جانا، غنیمت جانا، یعنی مناسب، غنیمت کا مطلب ہوتا ہے مناسب موقع کو مناسب جان کر کہا، دشرتھ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ رام چندر جی کو 14 سال کے لیے، 14 برس کا مطلب ہوتا ہے، جو برس یہاں پر لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سال، بنواس کا مطلب ہوتا ہے، بن ہو گیا جنگل، باس ہو گیا رہنا، تو اس کو 14 برس جنگل میں رہنے کا حکم دیا جائے۔ کس کو؟ رام کو۔ اور اس کے بدلے میں بھرت کو گدی پر بٹھایا جائے، یعنی بھرت جو ہے اسی کو بادشاہ کا جانشین بنایا جائے۔ جب بادشاہ جو بنے گا اس کے دشرتھ کے بعد تو وہ بھرت ہونا چاہیے۔ راجا دشرتھ چونکہ وعدے کے پکے تھے، اس لیے انہیں کیکی کی یہ ضد پوری کرنی پڑی، اور راجا دشرتھ نے رام چندر جی کو مجبوراً بنواس کا حکم دیا۔ چونکہ جو دشرتھ تھے وہ وعدے کے پکے تھے، اس کو کیکی جو اس کی رانی تھی، دوسری رانی، اس کی ضد کو پورا کرنا پڑا مجبوری میں، اور اس نے رام چندر جی کو مجبور کیا جنگل میں رہنے کے لیے، یعنی بنواس کے لیے۔ اس کے بعد رام چندر جی فرما بردار تھے، مگر آپ کو پتہ ہے پہلے ہی کہ رام چندر جی بڑے نیک تھے، وہ بڑے ہی اپنے والد کے فرما بردار تھے۔ فرما بردار کا مطلب یہاں ہوتا ہے جو ہر ایک حکم مانے، ہر ایک باپ کی بات مانے، بڑوں کی بات مانے، اس کو فرما بردار کہتے ہیں۔ تو وہ فرما بردار تھے۔ نیکی، ایمانداری اور سچائی کا جذبہ ان کے دل میں بدرجۂ تم موجود تھا۔ یہاں بدرجۂ تم کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح، کوٹ کر، یعنی رام چندر جی کے دل میں نیکی، ایمانداری اور سچائی کوٹ کر بھری ہوئی تھی، پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کو کہتے ہیں، یہاں پر ہو گیا حکم کو پورا کرنا۔ اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کی اور اجودھیا کو چھوڑ کر بنواس کے لیے نکل پڑے، اور چونکہ وہ فرما بردار تھے، اس نے اپنے والدین جو ان کے ماں باپ تھے دشرتھ اور اپنی ماں کوشلیہ کے حکم کو مانا اور اس کو پورا کیا۔ تعمیل کا مطلب یہاں پر ہے پورا کرنا وعدے کو یا حکم کو۔ تو اجودھیا چھوڑ کر بنواس کے لیے نکل پڑے۔ ان کے ہمراہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ساتھ، ان کی بیوی، ان کی پتنی جو تھی سیتا اور چھوٹا بھائی لکشمن بھی ساتھ نکلے بنواس کے لیے۔ رام چندر جی کو بنواس گئے ابھی کچھ ہی دن ہو گئے تھے کہ راجا دشرتھ کی وفات ہو گئی۔ تو کچھ دنوں کے بعد، بنواس کے بعد، ان کے پتا جی دشرتھ کا انتقال ہو گیا۔ اب بھرت کو راج گدی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا، چونکہ
حکم تھا کہ اب گدی پر بھرت ہی بیٹھے گا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھرت کو کہا گیا کہ تم گدی پر یعنی تخت پر بیٹھ جاؤ باپ کی جگہ۔ لیکن وہ چونکہ رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر بھائیوں میں بہت ہی بے پناہ محبت تھی۔ بھرت بھی رام چندر جی سے بے پناہ بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے گدی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جگہ رام چندر جی کی ہے، میں اس گدی پر نہیں بیٹھوں گا۔ وہ رام چندر جی کو ڈھونڈنے نکل پڑے اور اس کے ساتھ وہ جنگل میں چلے گئے رام چندر جی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ رام چندر جی اپنے باپ کا حکم پورا کرنا چاہتے تھے، مگر یہاں پر رام چندر جو تھے وہ اپنے باپ کا حکم پورا کرنے کے لیے بنواس گئے تھے، اور وہ ان کی خواہش یہی تھی کہ میں اپنے باپ کے حکم کو پورا کروں اور 14 سال برابر بنواس کروں۔ اس لیے انہوں نے بھرت کی فرمائش ٹھکرا دی۔ ٹھکرا دی کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر انکار کر دیا۔ بھرت جب اس سے ملے اور کہا کہ نہیں، یہ حق آپ کا ہے رام جی، مگر رام جی نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں اپنے باپ کا حکم پورا کروں گا اور 14 سال برابر بنواس کروں گا، اور اجودھیا واپس آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایودھیا واپس نہیں آؤں گا۔ بھرت کو مایوسی ہوئی، بھرت جو تھے ان کے بھائی بڑے ہی مایوس ہوئے، دکھی ہوئے یہ بات سن کر، مگر بھرت رام چندر جی کی کھڑاؤں اپنے ساتھ لائے اور انہیں گدی پر رکھ کر رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے۔ مگر بھرت نے کیا کیا؟ کھڑاؤں یعنی لکڑی کی چپل یا جوتی آپ کہہ سکتے ہیں، کشر پٹھوانو ات کھراو، اس نے اپنے بھائی کی لکڑی کی جوتی ساتھ لائی اور اسی کو گدی پر رکھا، تخت پر رکھا، بادشاہ کی کرسی پر رکھا، اور انہی کے نام سے بادشاہت کرنے لگے، راج کرنے لگے کہ یہ رام چندر جی اس اجودھیا پر راج کر رہے ہیں۔ باقی وسلام، انشاءاللہ باقی آگے پڑھیں گے۔